یہ رات کا سمے تھا۔ چیل سردار درختوں کی ٹہنیوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اسی بیچ ایک گدھ زمین پہ بیٹھا ہڈی چبا رہا تھا۔ یہی صحیح موقع ہے۔ یہ کہہ کر چیل سردار نے گدھ پر چپٹنے کی کوشش کی، مگر ایک پیر سے اپاہج ہونے کی وجہ سے دڑم سے نیچے گر پڑا۔ ہا 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 ہا، رہنے دو چیل سردار، اپاہج چیل شکار نہیں کرتے، تم بیکار کی محنت کر رہے ہو۔ یہ سن کر چیل سردار کو بہت غصہ آ گیا اور گدھ بھی فوراً سے اڑ گیا۔ تبھی ایک کالا کوا وہاں پر آ گیا۔ چیل سردار، تم بیکار میں محنت کرتے ہو، پہلے اپنے اس اپاہج پن کو دور کرو۔ میں بھلا کیسے اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں؟ یہ تو میری پیدائشی بیماری ہے۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ جس دن تم اس جنگل کے سب سے دیالو پکشی کو مار کر کھا لو گے، اس دن تمہاری اپاہجتا دور ہو جائے گی۔ کیا سچ میں میری اپاہجتا دور ہو جائے گی؟ ہاں، اگر یقین نہیں ہے تو کر کے دیکھ سکتے ہو۔ یہ سن کر چیل سردار اب دیالو پکشی کی کھوج میں لگ گیا۔ ایک شام اس نے گلابو چڑیا کو جنگل میں دانا اکٹھا کرتے دیکھا۔ تبھی وہاں پر چنکی آ گئی۔ گلابو چڑیا، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میرے بچے کی جان خطرے میں ہے، جلدی چلو۔ کیا کہا چنکی؟ تمہارے بچے کی جان خطرے میں ہے؟ ٹھیک ہے، جلدی چلو۔ گلابو چڑیا چنکی کے ساتھ اڑنے لگی اور چیل سردار بھی دھیرے دھیرے ان کے پیچھے اڑنے لگا۔ وہ سب ایک جگہ پہنچ گئے جہاں پر چنکی کا بچہ کنویں میں گرا پڑا تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتا تھا اور آس پاس کئی سارے پکشی بھی کھڑے تھے۔ اس کو جلدی نہیں بچایا تو یہ مر جائے گا۔ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے تو تم کو بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات دھیان سے سنو اور ایک مضبوط سی رسی لے کر آؤ۔ یہ سن کر سبھی پکشی جنگل میں مضبوط سی رسی ڈھونڈنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں پکشیوں کو مضبوط سی رسی مل گئی۔ سبھی پکشیوں نے مل کر رسی کی مدد سے چنکی کے بچے کو کنویں سے باہر نکال دیا۔ بیٹا، شکر ہے میرے بچے، تم ٹھیک ہو۔ واہ گلابو چڑیا، تم تو سچ میں دیالو ہونے کے ساتھ ساتھ چتر بھی ہو۔ یہ سن کر چیل سردار نے اس بات کو دہرایا۔ دیالو، یہ سن کر چیل سردار نہ جانے کیا کیا اپنے دماغ میں پلان بنانے لگا۔ ایک دن وہ بری طرح چیخنے لگا۔ آہ آہ، یہ تو چیل کی آواز ہے۔ سبھی پکشی چیل کے پاس پہنچے۔ ارے کیا ہوا چیل سردار، تم اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ میرے پیر میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ تم کو کب سے درد ہو رہا ہے چیل سردار؟ سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں کوئی چوٹ آئی ہے؟ نہیں، مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ یہ بیماری تو مجھے بہت پہلے سے ہے اور میں اس کا علاج بھی جانتا ہوں۔ تو ابھی تک تم نے اس کا علاج کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہ وہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ چیل سردار، مجھے بتاؤ، میں وہ کام ضرور کروں گی۔ میرے دادا جی میرے خواب میں آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جنگل میں جو موت کی گفا ہے، اس کے اندر ایک اگنے والا سیب، اس کو صرف وہی پکشی لا سکتا ہے جو بہت ہی دیالو ہو اور اس نے کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہو۔ اس سیب کو کھانے کے بعد میں ایک دم ٹھیک ہو جاؤں گا اور میری یہ اپاہجتا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ چیل سردار، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے اس گفا کے اندر جاؤں گی اور وہ سیب تمہارے لیے لے کر آؤں گی۔ تبھی ان میں سب سے بوڑھی مینو موسی بولی، اس گفا کے بارے میں تو میں نے بھی بہت سنا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں سنا جیسا یہ چیل سردار بتا رہا ہے۔ ہاں، اس گفا کے اندر اندھیرا بہت ہے، صرف اتنا ہی مجھے پتا ہے۔ جب چیل سردار کے دادا نے سپنے میں آ کر ایسا کہا ہے تو وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔
میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ یہ سن کر مینو موسی نے حیرت بھرے انداز میں چیل سردار کی طرف دیکھا، جیسے اسے ضرور کچھ پتا ہو، اور وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہے دوستو، میں ابھی کے ابھی نکلتی ہوں۔ ایسا بول کر گلابو چڑیا نے اس کالی گفا کی طرف اڑان بھری۔ کچھ دیر بعد سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور چیل سردار اکیلا رہ گیا۔ تبھی وہاں پر کالا کوا آ گیا۔ لگتا ہے تم نے اپنا کام کر ہی دیا چیل سردار۔ ہاں، میں نے سب کو من گڑت کہانی بتا دی۔ دیالو چڑیا کالی گفا کی طرف نکل گئی ہے۔ جب وہ چڑیا کالی گفا میں پہنچے گی تو میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس پر جپٹ پڑوں گا، اور اپاہج ہونے کے باوجود بھی میں اس کا شکار آرام سے کر لوں گا۔ ہا 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 ہا۔ دوسری طرف گلابو چڑیا 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد موت کی گفا کے سامنے کھڑی تھی، جس کے اندر بہت زیادہ اندھیرا بھی دکھ رہا تھا۔ اے اوپر والے، یہ گفا تو بہت اندھیری ہے، لیکن چیل سردار کو بچانا ہے تو اس کے اندر جانا ہی ہوگا۔ لیکن اس گفا کے اندر چیل سردار پہلے سے ہی موجود تھا۔ گلابو چڑیا گفا کے اندر پہنچی تو چیل سردار اس پر چپٹنے کے لیے اچھا موقع تلاش کرنے لگا۔ چیل سردار بیچارہ کس طرح درد سے تڑپ رہا تھا۔ اے اوپر والے، چاہے اس گفا کے اندر میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، لیکن چیل کی اپاہجتا کو دور کرنے والا وہ سیب مجھے ضرور دلا دینا۔ چیل سردار ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مجھے اس کا ذرا بھی غم نہ ہوگا۔ یہ سن کر چیل سردار من میں کچھ سوچنے لگا۔ تبھی وہ کالا کوا وہاں پر آیا۔ دیکھ کیا رہے ہو چیل سردار، جاؤ اور اسے اپنا شکار بنا لو، تمہارا اپاہج پن ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اس کا شکار بناؤں؟ ہاں، جو میرے علاج کی جھوٹی خبر سن کر میرے لیے یہاں آ پہنچی موت کی گفا میں، جو کہہ رہی ہے کہ چاہے اسے موت آ جائے لیکن چیل سردار کی اپاہجتا دور ہو جائے، کیا میں اس کو مار دوں؟ تم کیا کہہ رہے ہو چیل سردار، تم اس کو مار ڈالو، تم کو اپنا اپاہج پن دور کرنا ہے یا نہیں؟ وہ تو میری ایک بیماری ہے، اگر اوپر والا چاہے تو اسے ٹھیک کر دیتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے ایک دیالو چڑیا کی جان لینی ہوگی؟ یہ سن کر کالے کوے کو سمجھ آ گیا کہ اس کی چال نہیں چلنے والی۔ چیل سردار چپ چاپ گفا سے باہر آ گیا۔ اسی سمے وہ جنگل میں پہنچا اور سبھی پکشیوں کو سب کچھ بتا دیا۔ چیل سردار، تم پر بہت افسوس ہے، تم اپنی بیماری دور کرنے کے لیے گلابو چڑیا کو مارنا چاہتے تھے اور تم نے اس کی مہربانی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، درد کا ناٹک کر کے اسے موت کی گفا میں بھیج دیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ گلابو چڑیا کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے، ورنہ اس کے دل کو بہت ٹھیس پہنچے گی۔ میری آنکھیں اب کھل چکی ہیں، میں کبھی بھی کسی پکشی کو مارنے کا نہیں سوچوں گا اور اس اپاہجتا کے ساتھ خوش رہوں گا۔ اس پر سارے پکشی چپ ہو گئے۔ تبھی گلابو چڑیا ایک سیب لیے وہاں پر پہنچی۔ یہ لو چیل سردار، اس سیب کو کھا لو، اس سے کھاتے ہی تمہاری ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ سبھی پکشی چڑیا کے بولے پن کو دیکھ کر من ہی من اس کی سراہنا کرنے لگے۔ لاؤ پیاری چڑیا۔ چیل سردار نے اس سیب کو کھا لیا اور من ہی من میں سوچنے لگا، میں اسے کھانے کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوا تو گلابو چڑیا کو بہت برا لگے گا۔ سیب کھاتے ہی اسے اچانک کچھ محسوس ہوا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہوا چیل سردار؟ کیا اس پھل سے تمہیں اور تکلیف ہو رہی ہے؟ اور تیز چیخ چیل کے منہ سے نکلی اور اس کا پیر ٹھیک ہو گیا۔ ارے میرا پیر ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنے دونوں پیروں پر آ گیا اور اچھل کود کرنے لگا۔ ارے میں تو ایک دم ٹھیک ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ شکر ہے اوپر والے کا، لاکھ لاکھ شکر ہے، ہا 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 ہا۔
سبھی پکشی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چیل سردار حیران رہ گئے۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ یہ چیل سردار کی رحم دلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ گلابوں کو کھا جاتا تو ساری عمر اس اپاہجتا کے ساتھ زندگی گزارتا۔ یہ اس کا رحم دلی کا انعام ہے جو اس کا اپاہج پن ٹھیک ہو گیا۔ گلابو چڑیا، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ سن کر گلابو چڑیا مسکرا دی۔